آج اکتوبر کی 31 تاریخ ہے اور ہم جب یہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی فوجیں اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ ہماری مشرقی سرحدوں پر آ کر کھڑی ہیں اور کسی بھی وقت پاکستان میں داخل ہو سکتی ہیں۔ وہ جنگ جو مئی میں شروع ہوئی تھی، جسے ہم نے کہا تھا کہ یہ غزوہ ہند کا پہلا راؤنڈ ہے، اب یہ دوسرے راؤنڈ میں تقریباً داخل ہو چکی ہے۔ یہ جغرافیائی سیاست کا کوئی معجزہ ہوگا، کوئی اللہ کوئی آسان کرے گا شاید اس قوم پر اس کو مزید وقت دینے کے لیے کہ اگر بھارت داخل نہیں ہوتا، ورنہ جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، جس طرح کی ان کی انفارمیشن وار اور پروپیگنڈا وار چل رہی ہے، جس طرح کی ان کی فوجی ڈپلائمنٹ ہے، جس طرح کا اسلحہ وہ آگے لے کر آئے ہیں، تمام آثار یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ایک خوفناک جنگ مشرق کی جانب سے شروع ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اب کی دفعہ جو جنگ ہوگی وہ مئی کی جنگ سے بہت مختلف ہوگی۔ اس دفعہ وہ سمندر سے بھی آئیں گے، وہ زمینی فوجیں بھی لے کر آئیں گے، اور اس دفعہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے۔ وہ اپنی ایئر فورس کو آگے کرنے کے بجائے ہزاروں کی تعداد میں میزائل اور ڈرون بھیجیں گے، اور یقینی طور پر دنیا کا کوئی کتنا بھی طاقتور ملک ہو، کتنا ہی مضبوط ایئر ڈیفنس کیوں نہ ہو، آپ روس اور یوکرین میں دیکھ ہی رہے ہیں، اتنے طاقتور ایئر ڈیفنس ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے اوپر میزائل اور ڈرونز فائر کیے جاتے ہیں اور وہ گرتے ہیں اور وہ لگتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر میزائل کو اور ہر ڈرون کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو جو وقت آنے والا ہے، جو کچھ اب ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ، اس بات کو ہم کم از کم پچھلے 15 سال سے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تم کو 3 اطراف سے جنگ کرنی پڑے گی۔ افغانستان سے آپ ایک خوفناک جنگ کر چکے ہیں، تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے کابل اور قندھار پر جا کر بمباری کی، اور ایک باقاعدہ پورا ہمارا مغربی محاذ کھل چکا ہے، اور ہمارے اندر کا جو محاذ تھا، جو پچھلے 20 سال سے پاکستان کے اندر مکتی باہنی جیسی دہشت گرد تنظیمیں اور بغاوتیں برپا کی جا رہی تھیں، وہ اسی دن کے لیے تھیں۔ دشمن نے اسی دن کے لیے ان کو پالا تھا اور تیار کیا تھا کہ پاکستانی قوم پر ایک ساتھ 3 اطراف سے حملے کریں گے۔ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، ظاہر ہے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اب ہم کیا کریں۔ ہم نے سالوں پہلے سے قوم کو بھی، فوج کو بھی، حکومت کو بھی بتایا تھا کہ اس قوم کو آنے والی آزمائشوں اور جنگوں کے لیے تیار کرو۔ جن لوگوں نے ہماری بات سنی انہوں نے انفرادی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا، خوراک کے ذخیرے بنائے، ہتھیاروں کے لائسنس لیے، تربیت کی، بجلی پانی اور گیس کے بغیر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا، انتظام کیا۔ آنے والے وقتوں کے لیے، مشکل وقت اور آزمائشوں کے لیے انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو اس کے لیے تیار کیا، مگر بحیثیت مجموعی قوم نے اور فوج نے ہماری ایک نہ سنی۔ یہ حقیقت ہے، تکلیف دہ بات ہے، نہ فوج نے سنی نہ قوم نے سنی۔ اگر فوج سنتی ہماری بات، حکومت سنتی ہماری بات، تو پھر پاکستان میں نیشنل کیڈٹ کور شروع کیے جاتے، جہاں باز فورس ہوتے، مجاہد بٹالینز ہوتی، وومنز گارڈ ہوتے، سول ڈیفنس کی تربیت دی جاتی، خوراک کے ذخیرے بنائے جاتے، فیول کے ذخیرے بنائے جاتے، پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردیوں کو پہلے کچلا جاتا، افغانستان کا معاملہ پہلے درست کیا جاتا۔ اب ہم چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اب جو ہونا ہے اس قوم کے ساتھ وہ ہونا ہے، جو اللہ نے تقدیر ہماری لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے نصیب اس نے سیدی رسول اللہ کی حدیث مبارک کے ذریعے، حدیث مبارکہ کے ذریعے ہم کو پہلے بتا دیے ہیں، انجام ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ یہ جنگ ہے جو غزوہ ہند کی جنگ ہے، اس کا انجام ہمیں معلوم ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان فوج ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی۔ وہ چمن پھر معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ مگر جو راستے کا سفر ہے یہ ہمارے اختیار پر تھا کہ ہم کون سا راستہ لیتے ہیں، آسان راستہ لیتے ہیں یا مشکل راستہ لیتے ہیں۔ اس قوم نے مشکل راستہ پسند کیا، اس کے حکمرانوں نے، اس کی اشرافیہ نے، اس کے علماء نے، اس کی فوج نے مشکل راستہ پسند کیا۔ بحیثیت ایک قوم ہم ہمیشہ پانی سر سے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھی طرح معلوم ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اور سیدی رسول اللہ نے حدیث مبارکہ میں واضح بتایا ہوا ہے کہ ان فتنوں کا تم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کرنا۔ پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں اس قوم کو، اس فوج کو، اس حکومت کو، اس عوام کو؟ صرف فوج اکیلی ذمہ دار تو نہیں ہے۔ کیا قوم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہی ہے، کرنا چاہتی ہے؟ کیا اس کی اشرافیہ اور سیاسی جماعتیں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چاہتی؟ کیا اس کی عدلیہ، کیا حکومت، کیا پارلیمان، کیا صدر، کیا وزیر اعظم، کوئی ایک ہے اس ملک میں جس کو اللہ نے زمین میں اختیار دیا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ ہم اس زمین پر اللہ کا حکم نافذ کریں گے؟ پھر شکایت کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو
وہ جو بابا اقبال نے کہا ہے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. غزہ کے مسلمانوں کی کربلا تم نے دیکھی نا, لیکن اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو گیا. پوری دنیا میں جو پچھلے 70-80 سال سے اسرائیل پروپیگنڈا کر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف, سب بھگ سے اڑ گیا. لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. لوگوں نے اسلام کا اصل چہرہ دیکھا. فلسطینی مجاہدین کے کردار نے لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسی طرح جب خلافت عثمانیہ میں لاکھوں ترک مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے, اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. عثمانی اگر لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئے تو ٹھیک ہے, اس پہ ہم کیا غم کریں, کیونکہ لاکھوں ستارے قتل ہوتے ہیں تب صبح ہوتی ہے. اسی طرح جب کوئی بڑا مقصد ہو آپ کے سامنے اور صدیوں کی کوتاہی ہو, تو پھر اس کا کفارہ لاکھوں کروڑوں شہداء کی صورت میں دینا پڑتا ہے. یہ فطرت کا تقاضا یہی ہے. آپ کی صدیوں کی غلطیاں, نسلوں کی غلطیوں کو فطرت اور تقدیر ایسے معاف نہیں کرتی, لیکن وہ جو کفارہ آپ دیتے ہیں, وہ جو آپ کا خون بہایا جاتا ہے, وہ جو آپ سے قربانی مانگی جاتی ہے, اس کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صدیوں کی ہماری غلامی تھی, ذلت و رسوائی تھی. 1000 سال ہندوستان پہ حکومت کرتے کرتے ہم ایسے غافل ہو گئے کہ اللہ نے سب کچھ ہم سے لے کر کافروں کے حوالے کر دیا. انگریزوں کی حکومت آ گئی, مسلمانوں کی حکومت ختم. لیکن جب دوبارہ پاکستان بنانے کی باری آئی تو اللہ نے پھر ہندوستان کے مسلمانوں سے صدیوں کی کوتاہی کا کفارہ مانگا, اور وہ کفارہ ہمارے بزرگوں کو دینا پڑا پاکستان بنانے کے لیے. 50 لاکھ شہید ہم نے دیے, 1,20,00,000 کے قریب مہاجر تھے جو نکلے اپنے گھروں سے. تاریخ انسانی میں کبھی اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی, اتنی بڑی شہادتیں نہیں ہوئیں ایک مقصد کے لیے اتنے چھوٹے عرصے میں. لیکن ان شہادتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاک سرزمین قائم کی. سیدی رسول اللہ کی بشارتوں کا جو وطن تھا, وہ جو سبز ہلالی پرچم والی سرزمین تھی, رایت السود والی, جہاں سے اللہ نے غزوہ ہند کروانا تھا. اتنی بڑی تقدیر نے کھولنا تھا آخری زمانے میں, اس لیے پاکستان کا بننا ضروری.